جنات اس پہ اس ٹائم کیا کہیں گے؟ آپ نے خود فزیکلی کبھی جن کا ایکسپیرینس کیا یا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی میں ہوا ہو جو شیئر کرنا چاہیں؟ بے شمار ایسے واقعات ہو چکے ہیں ہمارا تو، کیونکہ بہت سے لوگ اس طرح سے آتے ہیں جو کہ جادو اور جنات کے اثر کے اندر آئے ہوتے ہیں. اچھا. اور میں خود جب دین کی طرف آ رہا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا جہاں میں لوگوں کو اس چیز میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں گا کہ جی آپ کے اوپر یہ مسئلے چل رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ اتنا ہمارے یہاں خاص طور پہ انڈو پاکستان میں بہت کامن ہے. یہاں پہ لوگ عامل بابا تو بنگالی بابا، آپ کو تو کراچی میں تو ہر پل کے نیچے لکھا ہوتا ہے تو محبوب آپ کے قدموں میں، اور پتہ نہیں کون سی گدڑ سنگی بھی لے کے آ جائیں اور فلاں لیں، ہزار قسم کی چیزیں وہ کراتے ہیں آپ سے. اور دیکھیں بہت سے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. دیکھیں اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو عامل قسم کے لوگ ہیں نا، ایک اس میں ہوتے ہیں جو فراڈی ہوتے ہیں، 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. وہ اکثر ہمارے کچھ ٹی وی شو اینکرز ہیں، وہ ان کو جا کے ایکسپوز بھی کرتے ہیں. وہ پتہ چلتا ہے اس نے جو ہے نا وہ لوگوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اندر سے نا کچھ وجود میں کچھ محسوس ہوا ہے. پتہ چلتا ہے وہ کوئی 12 وولٹ کی بیٹری لگائی ہوتی ہے، اس نے وہ جا کے ان کو کرنٹیں مارا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ فراڈی ہوتے ہیں، ان کو تو چھوڑ دیں آپ. یہ تو لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، تعویذ بنا کے دیتے ہیں، نیچے اس میں کسی کا اشتہار لگا کے اخبار فولڈ کر کے بنا کے دے دیتے ہیں، 1000-1200 کما لیتے ہیں. تو یہ تو فراڈ ہے. دوسرے جو سائڈ پہ عامل ہیں وہ باقاعدہ جادوگر ہوتے ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ بیسکلی جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا اور پھر سورہ فلق اور ناس کا بتایا گیا کہ یہ اس کا توڑ ہوگی. جو گرائیں لگی ہوئی تھی آپ کے بال مبارک پر اور کنگھی میں لپیٹ کر ایک کسی اس کے جانور کے منہ میں ڈال کے وہ کنویں میں پھینکا ہوا تھا، تو وہ ان آیات کو پڑھنے سے آہستہ آہستہ گریں کھلنا شروع ہوئیں. تو یہ جو جادو کے اثرات ہیں نا، اس میں مختلف کیفیات ہوتی ہے جو انسان پہ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں جہاں ذکر کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز لوگ استعمال کرتے ہیں وہ میاں بیوی کے بیچ میں سپریشن کرنے کے لیے. یعنی سب سے پہلے ان شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی پرابلم کریٹ کرنا. اور اس میں آپ کو اگر تھوڑا سا پریکٹیکل ایگزامپلس بتاؤں نا کس طرح سے ہوتا ہے. میرے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں جہاں پہ شوہر جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ جب میں اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہوں نا تو مجھے گھن آتی ہے، اور گھن آتی ہے اور مجھے نا ایسا کوئی بہت ہی عجیب سی شکل نظر آتی ہے، حالانکہ اس کی یہ شکل ہے نہیں. یا پھر خاتون یہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں ان سے مجھے ایک اسمیل آتی ہے جیسے کوئی مرا ہوا جانور نہیں ہوتا، حالانکہ گھر والے سب بتائیں گے کہ نہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑا ایک نفیس آدمی ہے، صاف ستھرا ہے، ابھی نہا کے بھی آئے ہوتے ہیں فریش، تو مجھے پھر بھی آتی ہے. یعنی ان کو آپس میں ریپیل کرانے کے لیے نا، دوسروں کو علیحدہ کرانے کے لیے بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں. اور اسی طرح سے کسی کے حالات کے اوپر جو ہے نا وہ پریشرائز کرنے کے لیے بیماریاں مختلف قسم کی، تو یہ چیزیں کی جاتی ہیں. لیکن اس کا توڑ پتہ کیا ہے؟ توڑ بہت سادہ ہے، بہت سمپل ہے، ہر انسان کر سکتا ہے. کسی عامل بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. توڑ یہ اللہ سے اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کرو، اللہ سے رشتہ جوڑو. کیونکہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم چونکہ خود نماز نہیں پڑھتے، عام طور پہ ہم خود قرآن نہیں پڑھتے، ہم خود اللہ سے دور ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار کوئی شارٹ کٹ مل جائے، پھر ہم کسی ایک بابے کے پاس جاتے ہیں، کسی ایک عامل کے پاس جاتے ہیں، یار ہمیں فلاں کر دے، خود نہیں کرتے. تو دیکھیں شارٹ کٹ نہیں چلے گا اس میں. آپ اگر سچے دل سے اللہ سے دعا مانگے، کیوں نہیں اللہ آپ کی سنے گا. آپ اگر ایک متقی انسان ہیں، آپ نیکی کرنے والے شخص ہیں، آپ نمازوں کو پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے آپ دعا مانگتے ہیں، مجھے بتائیں کیا اللہ دعائیں سنتا نہیں؟ ضرور سنتا ہے. دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر ایسی چیزیں ہم پہ اثر کرتی ہیں، اس کی ایک وجہ، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا ایک ڈسٹینس کریٹ ہوا ہوتا ہے. اور اگر میں دیکھتا ہوں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے دیندار بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، آپ کے نماز پڑھنے کی وجہ سے جو اثر ہے نا وہ بہت کم ہوا ہوا ہے. ورنہ تو پتہ نہیں کسی نے کیا سے کیا آپ کے اوپر جادو کیے ہوئے تھے، ملٹیپل ٹائم جادو کیے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کا جو بچنے کا طریقہ ہے نا آسان، وہ یہی ہے کہ انسان اپنی نمازوں میں پکا رہے. صبح شام کے اذکار ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں باقاعدہ طور پر، وہ ہمیں آنے چاہیے، وہ ہمیں پڑھنے چاہیے. صبح کے ٹائم پہ بھی، فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد، یہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے. تو یہ جب تک یہ نہیں کریں گے تو پھر انہی جو عامل بابے انہی کے ہم محتاج رہیں گے، اور پھر وہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ کبھی بھی ریزالو نہیں ہو پائے گا. ابھی آپ نے ایک ذکر کیا پسینے کا.